اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ وإیاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ الحمدللہ 4 آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، ان میں سے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ اس امت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لی گویا کہ اس نے تورات، زبور، انجیل اور پورے کے پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ ٹھیک ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 3 مواقع ایسے تھے کہ جن میں شیطان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ ان میں پہلا موقع وہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ دوسرا موقع وہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، مبعوث ہوئے۔ اس موقع پر شیطان کو تکلیف پہنچی کہ اب میرے لیے رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ اور تیسرا موقع جس میں شیطان کو تکلیف ہوئی جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ شیطان اس کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتا ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا غالب ہو جاتا ہے۔ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس فضیلت کے حصول کے لیے میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائی تاکہ تھوڑی ہی دیر کے اندر 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر شامل ہو جائے۔ کہی الحمدللہ۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں آگے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یاد کیجئے ترجمہ، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ کچھ بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مغضوب علیہم اور ایک ہے ضالین، ان دونوں کے اندر معمولی سا فرق ہے۔ مغضوب کا مطلب جن پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، ان کو کہا جائے گا مغضوب علیہم، کہ ان پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ اور ضال کا مطلب جو راستے سے بھٹک گیا یا راہ راست سے ہٹ گیا۔ ان دونوں کو مزید اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جس بندے کو حق کا پتہ ہو، سچ کا پتہ ہو، اس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو، لیکن پتہ ہونے کے باوجود اگر وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے یا حق بات کو چھپا لے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کو کہا جائے گا مغضوب علیہم، یعنی مغضوب علیہم۔ اور جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو، جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ غلط راستے پہ چل رہا ہو، اس کو کہا جائے گا گمراہ۔ مزید آسان کر لیں، جس بندے کے پاس علم ہو اور اپنے علم کو چھپائے، اس کے مطابق عمل نہ کرے، وہ مغضوب علیہم کے اندر داخل ہے۔ اور جس بندے کے پاس علم نہ ہو، عمل ہو، علم نہ ہو، عمل ہو، اس بندے کو گمراہ یعنی بھٹکا ہوا کہا جاتا ہے۔ اب ذرا بات کو آگے سمجھ لیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، اور عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کا ایک گروہ، ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ عرب کا بڑا مشہور قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو طے کہا جاتا تھا۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا تو ہونا ان کو مشرک چاہیے تھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جیسے دوسرے لوگ مشرک تھے، ان کو بھی مشرک ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے مخالف تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لشکر روانہ کیا، مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، نتیجتاً اس قبیلے کے لوگ بھاگ گئے۔ یہ جو قبیلہ تھا، یہ مشہور جو سخی تھا، حاتم طائی کا قبیلہ تھا۔ حاتم طائی اس قبیلے کا آدمی تھا۔ حاتم طائی کون تھا؟ اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں 19 مرتبہ اپنی پوری کی پوری جائیداد اٹھا کر لوگوں پر خرچ کر ڈالی تھی۔ جب مسلمان حملہ آور ہوئے ان پر تو یہ حاتم طائی کی بہن گرفتار ہو گئی، اور حاتم طائی کا بیٹا جو بعد میں صحابی بن گئے، عدی ابن حاتم، وہ بھاگ کر نکل گئے، گرفتار کر کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حاتم طائی کی بہن نے کہا، حضور میں بوڑھی ہوں، کام وغیرہ کر نہیں سکتی ہوں، آپ مہربانی کر دیجئے، میرا بھتیجا وہ بھی بھاگ گیا ہے، تو میں کسی کام کی تو ہوں نہیں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑھیا کی درخواست کو قبول کیا اور اسے آزاد کر دیا۔ حضرت علی پاس موجود تھے۔ حضرت علی نے بڑھیا سے کہا، اتنا دور جاؤ گی، واپس تو کیسے جاؤ گی؟ سواری تو تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی سے سواری کی بھی درخواست کر دو۔ اس بڑھیا نے اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جانا ہے، سفر دور کا ہے، سواری کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے سواری بھی دے دی۔ اب یہ سواری پر سوار ہو کر اپنے علاقے میں جا کر پہنچی
تو بھائی پہلے سے، بھتیجا پہلے سے موجود تھا، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے حضرت عدی ابن حاتم، وہ موجود تھے۔ تو یہ بڑھیا یعنی کہ پھپھو جا کر اپنے بھتیجے سے کہتی ہے بیٹا آج میں ایسے انسان سے مل کر آئی ہوں، اس کی سخاوت کے مقابلے میں تیرے باپ کی سخاوت بھی کسی درجے میں نہیں آتی۔ اس نے مجھے عزت بھی دی، اس نے مجھے آزاد بھی کیا، اور اس نے مجھے سواری بھی دے دی۔ اور بہن نے بھائی کو کہا کہ میری مانتے ہو تو چلو چلتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر حاتم تائی کی بہن کے کہنے پر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آئے تو چونکہ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا تو ان کے گلے کے اندر وہ صلیب کے نشان والی چین موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت بعد میں دی، پہلی بات فرمائی اس بت والی نشانی کو اپنے گلے سے نکالو، نکال کر پھینک دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مان لو؟ عدی ابن حاتم خاموش ہوئے اور فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ کیوں یہودی ہیں؟ کہ پاک پیغمبر نے بتلایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ ان کے پاس آسمانی علم تھا، ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، بڑے بڑے ان کے مدارس تھے اور تعلیم یافتہ طبقہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اس کے باوجود پاک پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، غلط راستے پر چل پڑے۔ ان پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَوَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، ان کے اوپر ناراضگی کے اوپر ناراضگی، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ ڈبل ناراضگی اللہ کی ان کے اوپر نازل ہوئی اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ دوسرا معاملہ آ گیا عیسائیوں کا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی بات کو مانا تھا، ان کی تعلیمات کو مانا تھا۔ حواریین جن کا ذکر 28ویں سپارے میں آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے، جیسے ہمارے نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ اچھے آدمی تھے، اچھے لوگ تھے، علم کی کمی تھی، علم کی کمی تھی۔ حضرت عیسیٰ سے محبت بہت کرتے تھے لیکن علم کی کمی تھی۔ اس بنیاد پر عمل تو تھا پر علم نہیں تھا، لہذا عمل کی بنیاد پر محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے تو کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ عام انسانوں کی طرح تو نہیں ہے، کیونکہ عام انسان ہوتا ہے، اس کی والدہ کی شادی ہوتی ہے، میلاد کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کا تو ایسا نہیں ہوا، لہذا یقیناً یہ اللہ میاں کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انہوں نے یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا اللہ میاں کا بیٹا، تو یہ کس بنیاد پر؟ علم کی کمزوری کی بنیاد پر کہہ دیا اور محبت کے اندر آگے بڑھنے کی بنیاد پر کہہ دیا۔ پھر کبھی انہوں نے کہا کہ باپ بیٹا وغیرہ جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، بسا اوقات انہوں نے کہا کہ یہ روح اللہ کا مطلب، اللہ کا کلمے کا مطلب اپنی منمانی کے اعتبار سے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگ برے نہیں تھے، علم کی کمی کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو جس کے پاس علم نہ ہو وہ بھٹک جائے تو واپسی کی امید ہوتی ہے، اور جس کے پاس علم ہو اور وہ عمل نہ کرے واپسی کی امید نہیں ہوتی۔ چنانچہ عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا، بھٹک گئے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ آ کر کہہ دیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد میری نبوت ختم ہو چکی ہے، اب جو حقیقتاً پیغمبر ہیں وہ محمد ہیں، اور لائق عمل کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ کی بات مان کر ہمارے نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ پوری دنیا کے اندر دو مذہب والے ہو جائیں گے، یا مسلمان ہوں گے اور یا یہودی ہوں گے۔ مسلمانوں کی جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ، اور یہودی جان چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے درخت کے پیچھے بھی جائیں گے، تو باقاعدہ درخت کہے گئے مسلم ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ مسلمانوں کے مخالف رہے ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم سے مراد
یہودی ہیں، وَلَضَّالِّينَ سے مراد عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں نہ تو یہودیوں کے نقش قدم پر چلائے اور نہ ہی اللہ ہمیں عیسائیوں کے نقش قدم پر چلائے۔ ماقبل والی آیت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کہ دعا مانگو، ان لوگوں کے راستے پر اللہ چلائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور پھر اللہ نے سورۃ النساء میں انعام یافتہ گروہ کا بیان کیا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہمیں کہا گیا ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرو، نہ کہ یہودیوں کے اور نہ کہ عیسائیوں کے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ یہاں پر آ کر سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہیں وہ تھوڑی بہت سن لیں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن بات آسان ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، جو حرمین شریفین گئے ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا، جو پاکستان میں انہوں نے بھی سنا ہوگا، آمین کی آواز آتی ہے، آتی ہے، سنیے آپ حضرات نے آواز آمین۔ یہ آمین کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، خدایا تو میری دعا کو قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں۔ ایاک نعبد، یہ جملہ مومن بندے کی طرف سے دوبارہ اقرار ہے اللہ کی عبادت کا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ آگے پوری کی پوری دعا ہے، تو دعا ہے نا، دعا مانگنے کے بعد ہمیں حکم ہے آمین کہا جائے۔ آمین کا مطلب خدایا جو کچھ میں نے پیچھے مانگا اس کو آپ قبول فرما لیجئے، اس کو آپ کیا کر لیجئے؟ قبول فرما لیجئے۔ اب یہ جو آمین ہے اس کے متعلق 3 قسم کی روایاتیں ہیں، اس کے متعلق 3 قسم کی روایاتیں ہیں۔ تینوں قسم کی روایات سے آمین کہنا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ سب ثبوت آ گیا، ایک ہو گیا۔ دوسرا روایت کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ امام اور مقتدی دونوں کے دونوں وہ آمین کہیں گے۔ اور تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نمازی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جاتی ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر فرشتہ اسی موقع پر آمین کہے گا جب سورہ فاتحہ ختم ہوگی، تو سورہ فاتحہ کے ختم پر جب ہم کہیں گے آمین، اسی موقع پر فرشتے نے بھی آمین کہنا ہے۔ اگر اس کی اور ہماری آمین ایک ساتھ نکل گئی تو پچھلے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کا مطلب یہ ہے کہ جس خلوص کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں اگر مقتدی بھی اس خلوص کے ساتھ کہیں گے تو ان کی موافقت ہونے کی وجہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن موافقت کب ہوگی جناب؟ جب ہمیں ترجمہ پتہ ہو کہ پیچھے کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے تو امام کی سورہ فاتحہ کے دوران ہماری شلوار کی سلوٹیں سے ہی نہیں ہوتی، بدقسمتی سے موبائل ہمارے سائلنٹ موڈ پر اس وقت تک نہیں گئے ہوتے، انتہائی معذرت، چھوٹی موٹی بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے، یوں کر کے ولا ظالم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ آمین۔ امام نماز پڑھائے تو بھی آمین کہے گا، مقتدی سنے گا تو بھی آمین کہے گا، لیکن آمین کا مطلب اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، یہ فرض نہیں ہے کہنا، یہ واجب نہیں ہے کہنا، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، بہتر ہے انسان کہہ لے، اس بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ آمین کہنا ہے کہ ہر بندہ کہے گا آمین، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تھوڑا سا معمولی سا اختلاف ہے، وہ اختلاف کیا ہے؟ زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، لیکن یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ افضل اور غیر افضل کی بات ہے، بہتر
اور غیر بہتر کی بات ہے. جس امام کے پیچھے میں اور آپ چلتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے آہستہ کہو. ان کا کیا کہنا ہے؟ آہستہ کہو. جن امام کے پیچھے سعودین چلتے ہیں ان کا کہنا ہے زور سے کہو. وہ زور سے کہتے ہیں، ہم آہستہ کہتے ہیں. ہم ان کو کافر نہیں کہتے، وہ ہمیں کافر نہیں کہتے. آگے سمجھ میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے کب تشریف لے کر گئے؟ بولو. سن 11 ہجری میں. کب گئے؟ سن 11 ہجری میں. آگے چلیں آخری صحابی کا انتقال اس صدی کے بالکل سرے پر ہوتا ہے جب سن 100 ہجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری صدی سٹارٹ ہوتی ہے. تو صحابہ موجود نہیں ہے. صحابہ موجود نہیں ہے. یہ پہلی صدی جس کے متعلق سرکار نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین. یہ 3 زمانے بہترین ہیں. تو جب تک سرکار کا زمانہ تب بہترین، پھر دوسرا زمانہ صحابہ کا چلا 100 تک بہترین، اس کے آگے تابعین کا چلا. تو جب یہ پہلی ہجری کہ جس کے سن 11 کے اندر ہمارے نبی کا دنیا کے سے واپسی کا سفر ہوا، اسی ہجری کے اندر سن 80 ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہو جاتے ہیں. کون پیدا ہوتے ہیں؟ پھر امام مالک پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آگے چل کر سن 150 کے اندر امام شافعی پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر امام احمد ابن حنبل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ 4 بڑے افراد ہیں جنہوں نے سرکار نے جو 23 سال کے اندر دین دیا تھا، ان چاروں نے اپنے کندھے کے اوپر لاد کر امت تک اپنے اپنے انداز کے مطابق پہنچایا. یہ چاروں کے چاروں برحق ہیں. ان میں سے کسی کا بھی دامن پکڑو انشاءاللہ جنت کے اندر جا کر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ان میں سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان چاروں نے اللہ کے نبی کی طرف سے بیان کردہ تعلیمات پر غور و فکر کیا. یہ ہمارے امام صاحب کو جو انہوں نے حکم دیا اپنے بعد میں اپنے ماننے والوں کو کہ آمین آہستہ کہنا ہے، انہوں نے سرکار کی سیرت کا، تعلیم کا، صحابہ کی تعلیمات کا مطالعہ کیا اور لوگوں کو کہا کہ جی روایات دونوں طرح کی ہیں، لیکن میری نزدیک یعنی کہ میرا جو قلبی رجحان ہے آہستہ کی طرف ہے، لہذا تم آہستہ پڑھو. اب جو ابو حنیفہ کو مانتا ہے وہ آہستہ پڑھے گا. امام شافعی نے کہا کہ جی میرا رجحان ان روایات کی طرف ہے جن روایات کے اندر آواز بلند ہے. انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کہہ دیا بلند آواز سے پڑھ لو. ٹھیک ہے؟ اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے. اتنا ہے کہ زور سے پڑھنے والا اور آہستہ پڑھنے والا دونوں افضل اور غیر افضل کی بات کرتے ہیں. لہٰذا ہم میں سے کوئی اگر ایسی مسجد میں چلا جائے جہاں پر آمین زور سے کہا جائے تو وہاں پر ہمیں ایک دوسرے پر تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ ان کا زور سے پڑھنا بھی سنت سے ثابت اور ہمارا آہستہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت. بات نمبر 1 ہو گئی. بات نمبر 1 ہو گئی. آمین کہنا ہے امام نے، مقتدی نے، دونوں نے کہنا ہے، اور آہستہ آواز میں کہنا ہے ہم نے، حنفیوں نے، اور تیز آواز میں کہنا ہے کس نے؟ شوافی نے. ایک بات ہو گئی. نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں ہم، ابتدا کے اندر 2 فرض اور 1 سنت ہماری جانب سب سے پہلے متوجہ ہوتی ہے. نماز کے اندر داخل ہوتے وقت پہلے والی بات نہیں کر رہا، جب ہم کھڑے ہوں گے تو 2 فرض اور 1 سنت ہماری طرف متوجہ ہوگی. پہلا فرض نیت کرنا. پہلا فرض مجھے دیکھیں، سارے مجھے دیکھیں، بڑی قیمتی بات ہے. خدا کی قسم بڑی قیمتی بات ہے، رب کعبہ کی قسم بڑی قیمتی بات ہے. آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتلائے گا، یہ نہ کسی مولوی کے پاس اتنا ٹائم ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لو خدا کا واسطہ. دوبارہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سن لو. ٹھیک ہے؟ نیت ٹھیک کر لو اپنی، ثواب کی نیت سے نہیں عمل کی نیت سے بیٹھے. ٹھیک ہے؟ ہاں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 2 فرض اور 1 سنت ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے. فرض نمبر 1 نیت کرنا. جو نماز ہم پڑھنے والے ہیں اس نماز کی نیت کرنا ضروری ہے. کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نیت کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی.
یہ پہلی نیت ضروری ہے۔ نمبر 2، اپنی زبان سے اللہ اکبر، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، زبان سے کہنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2، 2 فرض اور 1 سنت کہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 فرض اور 1 سنت ہماری جانب ہر نماز کی ابتدائی لمحات کے اندر متوجہ ہوتی ہے۔ چاروں اماموں کو پکڑیں، یہاں پر کھڑا کریں، یہ چاروں کہتے ہیں نیت کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چاروں کہیں گے اللہ اکبر زبان سے کہنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں کہیں گے نماز کی ابتدا کے اندر ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ اس میں ان چاروں اماموں کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں تک بات آ گئی؟ اب رکوع میں جائیں گے، آگے چل کر رکوع سے اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہوں گے، یہاں پر ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، اس میں یہ چاروں حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جاتے ہوئے بھی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی۔ اب ہم اپنے امام سے پوچھتے ہیں امام شافعی صحیح کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، احادیث سے ان کا طریقہ بھی ثابت ہے، لیکن میری نظر میں جو احادیث آئی ہیں میں ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کو کہتا ہوں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھانا، باقی ہاتھ مت اٹھانا۔ ہم امام شافعی کے پاس جائیں، امام صاحب ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف شروع میں ہاتھ اٹھانا، باقی نہیں اٹھانا، وہ صحیح کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے بالکل صحیح کہتے ہیں، میری نظر جن روایات پر پڑی ہے میں نے ان روایات کو ترجیح دی ہے کہ جن میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، گویا کہ اختلاف اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہماری مسجد کے اندر کوئی آ کر اگر رفع یدین کر لیتا ہے تو ہم تو فوراً یہ آ گیا جی، وہ آ گیا جی، وہ آ گیا، کون آ گیا یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ آ گیا کون آ گیا پتہ نہیں کون آ گیا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حرم کے اندر جاتے ہیں، ایک ہی صف کے اندر حنفی بھی کھڑا ہوتا ہے، شافعی بھی کھڑا ہوتا ہے، حنبلی بھی کھڑا ہوتا ہے، مالکی بھی کھڑا ہوتا ہے، وہاں ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ سانپ سونگھ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ہماری مساجد میں آزادی ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع۔ یہ غیر مقلد بے ایمان، یہ شافعی بے ایمان، خدا کے بندے تو دوسرے کو بے ایمان بول رہا ہے؟ ہاں، تیرے اپنے اندر ایمان ہے، اگر تیرے اندر ایمان ہوتا تو اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جناب، مسئلہ نمبر ہو گیا 2۔ مسئلہ نمبر 3، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ امام ابو حنیفہ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھنا، امام شافعی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر باندھنا، امام مالک سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں سینے کے اوپر باندھنا۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد باندھنا ہے۔ حنفی کہتا ہے ناف کے نیچے باندھو، شافعی کہتا ہے ناف کے اوپر باندھو، اور مالکی کہتے ہیں سینے پر باندھ لو۔ لیکن ان کا اختلاف بھی ویسا ہی ہے، کیا؟ افضل اور غیر افضل کا، یعنی کہ اوپر ہاتھ باندھنے والا نیچے والے کو کافر نہیں کہے گا، نیچے والا اوپر والے کو کافر نہیں کہے گا۔ ہمارے یہاں اس مسئلے کے اندر بھی بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے، لوگوں کو زدکوب کیا جاتا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ جو یاد رکھتا ہے ہاتھ باندھو ہی نہیں، کھلے رکھو، حنابلہ کی طرح، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاتھ باندھنا تو ادب ہے قرآن کا، ہاتھ باندھنا تو قرآن کا ادب ہے، بڑوں کے سامنے کھڑے ہاتھ باندھ کر کھڑے تو بس، اس سے زیادہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا جناب۔ ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں، یہاں باندھیں، ٹھیک ہے، یہاں باندھ لیں، یہاں باندھ لیں، کوئی حرام نہیں کیا کہ ایک دوسرے کو۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ مسئلہ نمبر اگلا مسئلہ، امام کے پیچھے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا ہم تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام کے پیچھے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو دیکھو 5 نمازیں ہیں، 5 میں سے فجر کے اندر نہیں کریں گے، چاروں امام کہتے ہیں، مغرب کے اندر نہیں کریں گے، چاروں امام کہتے ہیں، عشاء کے اندر نہیں کریں گے، چاروں امام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا امام کہتا ہے کہ 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے اندر اگر کسی مقتدی نے
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی یا تلاوت کر لی وہ گناہگار ہوگا، یہ ہمارا امام کہتا ہے۔ امام شافعی سے جا کر پوچھے تو وہ کہتے ہیں فجر میں نہیں کرنا، ظہر میں نہیں کرنا، اپنا کیا نام ہے اس کا، فجر میں نہیں کرنا، مغرب میں نہیں کرنا، عشاء میں نہیں کرنا، لیکن ظہر اور عصر کی نماز میں اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی مرنے مارنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں، ہمارے امام بھی کہتے ہیں، ہمارے امام کا حکم یہ ہے، تعلیم یہ ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموش رہو، تو فجر میں تلاوت، مغرب میں تلاوت، عشاء میں تلاوت، ظہر عصر میں بھی تلاوت ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی تو شریعت کا دوسرا حکم ہماری طرف آ جاتا ہے کہ یہ تلاوت کرنا یہ امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں رہا؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ان مسائل پر بحث کی جاتی ہے، مناظرے کیے جاتے ہیں، اور آپ کے اور میرے جیسے لولے لفنگے لنگڑے جن کو کخ بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مرغی پیشاب کہاں سے کرتی ہے، اور ہم علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری رائے جی، مجھے یوں لگتا ہے۔ او خدا کے بندو، یہ ہمارے علماء دیوبند تھے یا بریلوی مسلک کے جو علماء کرام تھے، 150 سال پہلے ان کے اختلافات تھے، وہ جوان کے بچوں دونوں طرف کے پائے کے لوگ تھے نا، علمی لحاظ سے ان کا اختلاف سمجھ میں بھی آتا تھا۔ اب آپ اور میں ہمیں سنجا کرنا آتا نہیں ہے جی، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثیوں کی مسجد ہے، ہم سب ایک دوسرے کو کاٹ کر ہم نے مسلمان سے اپنا نام نکال لیا۔ کافر کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، پر ہم کہتے نہیں نہیں نہیں، میں دیوبندی ہوں، نہیں میں بریلوی ہوں، نہیں میں اہل حدیث ہوں۔ ظالم ہو، پہلے اپنے اندر پاور پیدا کرے پھر اختلاف کرے، پھر کیا کریں اختلاف۔ دیوبندی بھی کہتا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے، اہل حدیث بھی کہتا ہے کیا کہ نمازیں 5 فرض ہے، وہ نہیں پڑھیں گے، نہیں ہم سنی لوگ ہیں جی، ہم دیوبندی ہیں جی، ہم وہ ہیں جی، ہم نہیں پڑھتے۔ او ظالم ہو، فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، داڑھی منڈے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو کیا دیوبندی کی بریلوی کے پیچھے، بریلوی کی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ ہمارا دین اتنا محدود نہیں ہے جناب، بڑا دین ہے ہمارا، ہم تنگ دل نہ ہوا کریں، ہم تنگ دل نہ ہوا کریں۔ یہ باتیں کتنی ہوگی عبدالرحمن؟ عبدالرحمن کتنی باتیں ہوگی؟ 5 باتیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد غاد۔ یہ صاد کے بعد جو نقطے والا آ رہا ہے نا صاد، یہ عربی زبان کے اندر یا 29 حروف کا جو حروف تہجی ہے ان میں سب سے زیادہ مشکل لفظ یہ آتا ہے۔ ہمارے KPK کے اندر 50 سال اس کے اوپر جھگڑا ہوا، قتل و غارت گری ہوئی۔ اس لفظ کا نکالنا بہت مشکل، لیکن ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ ہمارا منہ ہے یہ پیچھے، ہمارے جبڑے داڑھ ہمارے یہ پیچھے، اوپر والے دانت کا بھی ہے اور نیچے والے دانت کا بھی ہے۔ ہماری زبان سینٹر میں ہے، سینٹر میں زبان ہے، زبان کا یہ کنارہ ہے، اس کنارے کو اس لفظ کی ادائیگی کے موقع پر اوپر والے داڑھ کے کناروں کے ساتھ ماریں گے تو یہ لفظ ادا ہوگا صحیح معنوں میں۔ جو قاری حضرات اس کی مشق کرواتے ہیں بہتر انداز سے ادا کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کو یہاں پر نہ مارا جائے تو پھر یہ لفظ غاد ادا نہیں ہوتا، بلکہ طا کے بعد جو زا آتا ہے نا یہ اس کی آواز نکالتا ہے۔ اور حرم شریف کی اگر آپ ائمہ کی آواز سنیں تو ولضالین کی آواز آپ کو آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس بنیاد پر یہ لفظ، یہ حرف جو ہے اس کی ادائیگی بہت مشکل ہے۔ اپنی سی کوشش کر کر اس انداز سے ادا کریں کہ نہ تو طا کے بعد والا زوا کی آواز آئے اور نہ ہی دال کی آواز آئے، جتنا بہتر طریقے سے نکال لیں تو نکالا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے محنت کرنے پہ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اللہ نہ کرے اسی حروف کو ٹھیک کرتے ہوئے مر گئے تو انشاءاللہ قبر کے بعد جب حشر میں اٹھیں گے تو یہ حرف ہمارا صحیح ادا ہونے والا ہوگا۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر اس لفظ کو کما حقہ صحیح معنوں میں صرف ادا کیا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ کسی نے آج تک اس کو کما حقہ ادا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے متعلق
کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے آئی ہوں گی، یقیناً آپ نے یاد بھی کی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ 1-2 رکعت خدا کا واسطہ ہے، جس انداز سے ترجمہ پڑھایا گیا ہے نا، اس انداز سے ترجمے کو سوچ کر 2 رکعت پڑھ لیں، تاکہ کم از کم جو آج 9واں دن ہے سورہ فاتحہ میں، کم سے کم ہمیں بھی ثواب مل جائے کہ نہیں واقعتاً محنت رنگ لا رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہو گئی، اس کے متعلق جو باقی دیگر باتیں اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، قرآن کی فضیلت ہے، یا قرآن کے متعلق جو باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ الرحمن جمعے والے دن بیان کیا جائے گا۔ کل جمعرات ہے، چھٹی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی اللہ نے چاہا تو پرسوں بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ